اب مشکل یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں مجھے اظہار خیال کرنا پڑ رہا ہے جو بڑی پہلودار ہے، بڑی متنوع ہے، بڑی ہمہ صفت موصوف ہے، ہمہ جہت ہے، مجموعہ خوبی ہے۔ اور شاعر نے کہا کہ اے تو مجموعہ خوبی بچے نامت خانم، اے کہ تو خوبیوں کا مجموعہ ہے، میں تجھے کیا نام دوں۔ شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ بیک وقت مصلح بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، معلم بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، محقق بھی ہیں، عارف بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، ماہر حیات و نجوم بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، منطقی بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صوفی بھی ہیں اور ولی بھی۔ آج ہر شخص مصنف بن جاتا ہے، عالم و فاضل کہلاتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ چوہے کو ہلدی کی گانٹھ ملی اور اس نے پنساری کی دکان کھول لی۔ اب ہمیشہ ہر شخص مصنف اور محقق اور عالم فاضل ہے، مگر امام کی تصنیفات کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہے۔ ان میں سے بہت سی کتابیں تو ابھی معتقدین امام رضا نے شائع بھی نہیں کی، اور میں کہ ایک طالب علم ہوں اور کتابوں ہی سے میرا رابطہ رہتا ہے، اپنے گھر میں بھی ایک چھوٹا سا کتب خانہ ہے، 10,000 کتابیں اس میں ہیں، اور عمر کتاب خانی میں گزری ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ امام کی کتابوں کی شان یہ ہے کہ ان میں جو علوم ہیں ان کتابوں کی ہر صفحے سے اس دور کی ایک کتاب بن سکتی ہے، مگر بے نفسی اور عاجزی کا عالم یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں صرف ایک فن میں کامل ہوں، اور وہ فن نقص اور نقصان کا فن ہے، میں کسی اور فن میں کامل نہیں۔ کس منہ سے کہوں رشک انادل ہوں میں، شاعر ہوں فصیح بے مماثل ہوں میں، حق کا کوئی صنعت نہیں آتی مجھ کو، ہاں یہ ہے کہ نقصان میں کامل ہوں میں۔ کہتے ہیں کہ مجھے کمال حاصل ہے مگر صرف ایک چیز میں کہ میں بے کمالی میں یکتا ہوں، مجھے ایسا کوئی بے کمال نہیں ہے۔ محصور جہاں دانیوں عالی میں ہے، کیا شبہ رضا کی بے مثالی میں ہے۔ ہر شخص کو ایک وصف میں ہوتا ہے کمال، بندے کو کمال بے کمالی میں ہے۔ فقیہ اور مفتی اتنے بڑے تھے کہ بلا مبالغہ انہیں برے صغیر کا امام ابو حنیفہ کہا جا سکتا۔ 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا، اور 54 سال فتویٰ نویسی میں مصروف رہے۔ 12 جلدیں ان کے فتاوی رضویہ کی ہیں، جن میں سے 9 جلدیں چھپ چکی ہیں، اور ہر جلد بڑے سائز کے 1000 صفحے پر کم و بیش محیط ہے، اور 4 زبانوں میں فتوے ہیں، اردو، عربی، فارسی، انگریزی، اور اگر ہندی کو بھی آپ شامل کر لیں کہ اس کے الفاظ بھی
اس قدر لاتعداد اعلی حضرت نے اپنے فتووں میں استعمال کیے ہیں کہ وہ ایک جداگانہ زبان کی حیثیت سے شامل کی جا سکتی ہے. تو یہ 5 زبانوں میں فتوے ہیں کہ جو امام نے دیے. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اگر نثر میں سوال آیا ہے تو نثر میں جواب دیا ہے، نظم میں سوال آیا ہے تو نظم میں جواب دیا. اور لکیر کے فقیر نہیں ہے کہ جو پہلوں نے کہا بس اس پہ انگوٹھا لگا دیا. نہیں، پہلے فقہا کی تحقیقات میں اضافہ کیا ہے. 1000 سال پر جو فتوے محیط تھے اور ان سب مفتیوں نے، فقہا نے ہر دور میں جو فتوے دیے ان سب کی روح سے مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ان سب نے مل کر مٹی کی وہ قسمیں کہ جن سے تیمم جائز ہے ان کی تعداد 84 لکھی. اور اعلی حضرت نے اپنی ریسرچ سے، اپنی تحقیق سے ایک مفتی ہونے کے باوجود اس میں 107 قسموں کا اضافہ کیا. مٹی کی وہ قسمیں جن سے تیمم کرنا ناجائز ہے، پہلوں نے ان کی تعداد 58 تک بتائی تھی. امام احمد رضا نے تحقیق کر کے اس تعداد کو 130 قسموں تک پہنچا دیا. امام احمد رضا حقیقت یہ ہے کہ فنا فی رسول تھے، ان کی ذات باقی نہیں تھی. اس لیے انہوں نے اپنے فتاوی کا جو نام رکھا وہ بھی یہ رکھا کہ العطایا النبویہ فی الفتاوی رضویہ. یہ جو فتوے ہیں اعلی حضرت کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عطائے نبوت ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، مجھے جو فیض ملا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملا. جو پہلی جلد میں عربی خطبہ ہے، اور ایسا لاجواب خطبہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، جس میں تمام فقہ کی مشہور کتابوں کے نام اس طرح جڑے ہیں کہ جیسے انگوٹھی میں نگینا جڑا جاتا ہے. تکلف سے نہیں کہ نام برائے نام اس میں آیا ہے، وہ لگتا ہے کہ عبارت کا حصہ ہے، مفہوم کی ادائیگی کر رہا ہے. اس انداز میں وہ نام دیے ہیں. اور ان میں اس آپ خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ کر رہا ہوں، کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا. نام کیوں رکھا میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ میں ان کا نام لیوا ہوں اور ان کا طفیلی، انہی سے لیتا ہوں اور فائدہ پاتا ہوں. مجھ پر جو فیض آتا ہے انہی سے آتا ہے. اس کی برکت سے مولا نے مجھ پر دروازے کھول دیے اور اسباب آسان کر دیے. اللہ تعالیٰ نے حافظہ آپ کو ایسا عطا کیا تھا، یوں لگتا ہے جیسے آیتم من آیات اللہ تھے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے احمد رضا. اس لیے وہ اوصاف دیے کہ جو عام لوگوں میں نہیں پائے جاتے. ایسا حافظہ عطا کیا کہ حافظ جب بنے ہیں تو ہر روز 1 پارہ حفظ کیا ہے اور 30 دن میں حافظ قرآن بن گئے. اور جب آپ حجاز میں گئے ہیں اور وہاں مسئلہ علم غیب پر کوئی بات چلی ہے، مباحثہ ہوا ہے، اعتراضات ہوئے ہیں، تو آپ نے جو کتاب لکھی ہے اور اس موضوع پر، اس سبجیکٹ پر ایسی لاجواب کتاب میری نظر سے نہیں گزری. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ عربی اور اردو فارسی کے ذخیرے میں نہیں ہے. الدولت المکیہ، اس کے اندر کوئی کتابیں وہاں آپ کے پاس نہ تھیں، لائبریری نہ تھی. محض حافظے کی بل پر جو آپ نے حوالے دیے ہیں، جو اقتباسات دیے ہیں، انہیں انسان دیکھتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ امام احمد رضا کو اللہ تعالیٰ نے
ایسا حافظہ عطا کیا. پھر فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ، مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صوفی باصفا بھی تھے، پیر طریقت بھی تھے. حضرت شاہ آل رسول مہروروی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور 13 سے زیادہ سلسلوں میں آپ کو اجازت ملی، خلافت ملی. تمام جتنے سلسلے ہیں تصوف کے، ان تمام سلسلوں سے آپ کا رابطہ اور آپ کا تعلق تھا اور ان سب سے آپ نے فیض حاصل کی. پھر شاعر غرہ ایسے عظیم شاعر کہ اگر صرف شاعر ہوتے احمد رضا اور کچھ نہ ہوتے تو دنیائے ادب میں ان کا پرچم 4 دانگے عالم میں لہرا رہا ہوتا. یہ تو تعصب کا برا ہو کہ ہم میں فرقہ بندیاں ہیں. تعصب کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں کو معلوم نہیں کہ شاہ احمد رضا کتنے بڑے شاعر تھے. آج تک 2 شاعر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 3 زبانوں میں شعر کہا ہے، امیر خسرو ہیں یا جامی، مگر اعلی حضرت نے 4 زبانوں میں شعر کہا. اس میں فارسی بھی ہے، عربی بھی ہے، اردو بھی ہے، ہندی بھی ہے، اور 4 زبانوں پر یکساں آپ کو قدرت اور مہارت حاصل کہ جس زبان کا جاننے والا وہ اشعار پڑھے تو وہ جانے کہ گویا کوئی اہل زبان کہہ رہا ہے. اور ایک اور خصوصیت شاعری میں آپ کی یہ ہے کہ جتنے شعراء ہیں شروع سے لے کر اب تک، اور اس میں امیر خسرو ہوں یا سعدی ہوں یا جامی ہوں یا اقبال ہوں، کسی کی تخصیص نہیں. سب کے سب ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہر قسم کا شعر کہا ہے، غزل گوئی بھی کی ہے، نعت بھی کہی ہے، قصیدے بھی کہے ہیں، مگر شاہ رضا نے اپنے قلم کو کسی غیر کے ذکر سے آلودہ نہیں کیا. صرف اپنے آقا و مولا کی نعت کہی ہے، صرف رسول کی منقبت لکھی ہے، صرف آپ کا قصیدہ پڑھا ہے، کسی اور کا قصیدہ نہیں کہا. ورنہ بڑے بڑے شاعروں نے، شاعران ملت نے ملکہ وکٹوریہ کے اور نظام کے اور امیر بھوپال کے سب کے قصیدے کہے ہیں، مگر اعلی حضرت کی شان یہ ہے. اور مولانا آپ کو بتا ہی رہے تھے کہ نانپارا کے نواب کا قصیدہ کہنے کے لیے جب ان سے فرمائش کی گئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میرا دین پارے نا نہیں، یہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے میرا دین. یہ قلم جو سرکار کی مدح سے سرشار ہے، یہ کسی غیر کی مدح سے آلودہ نہیں ہو سکتا. اور میں بھی کچھ شاعری کے فن سے واقف ہوں. 2 مجموعہ کلام میرے بھی چھپ چکے ہیں. یہ تہمت مجھ پر بھی ہے. میں کہتا ہوں کہ شاعری کے نقطہ نظر سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اتنا بڑا شاعر واقعہ یہ ہے. نعت کے میدان میں تو خیر کوئی آپ کا شریک و سہیم ہی نہیں، مگر فن کے اعتبار سے بھی آپ کا اتنا بلند مقام ہے کہ کوئی شخص اس کو دیکھنے کے لیے اپنی دستار سنبھالنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. جو آپ نے سلام کہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہ مشرق سے مغرب تک جس کا چرچا ہے، اور اذان کے بعد میں نے اس سے زیادہ مقبول اور کوئی کلام نہیں دیکھا اور کوئی نغمہ نہیں دیکھا کہ جو اتنا فضاؤں میں گونجتا ہو اور پھیلتا ہو، جو الہامی کلام ہے اور اللہ کی قبولیت کی مہر جب تک اس پر لگی نہ ہو اس قدر وہ مقبول نہیں ہو سکتا تھا. وہ ایک ایسا سلام ہے کہ اسی کی شرحیں اگر لکھی جائیں تو اس دور کے مصنفوں کی تعداد کتب پر بھاری ہو جائے وہ شرحیں کہ جو امام کے سلام کی لکھی جا سکتی. اور کیا اشعار کہے ہیں اور کتنے
حسین انداز میں کیا زبان ہے. اب کچھ صحافی اور شاعر بھی میرے سامنے موجود ہیں، ورنہ تو بیشتر کاروباری طبقہ ہے لگتا ہے، مگر خلیل صاحب بھی ہیں، شہریار بھی ہیں، کچھ اخبار نویس بھی لگتا ہے موجود ہیں. تو میں عرض کرتا ہوں مختصراً کہ آپ اس شعر کی زبان کو دیکھیں. سب کو معلوم ہے کہ سرکار قیامت ہوگی تو نظارہ کرائیں گے، آپ کا دیدار ہوگا. اب لوگوں کو جینے کی تمنا ہے، مگر احمد رضا کو مرنے کی تمنا ہے کہ موت آئے کہ سرکار کی زیارت ہو، دیدار ہو. اور کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی، وبال بن گئی ہے جان. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قرآن کہتا ہے موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. موت کی تمنا آسان نہیں، مگر امام احمد رضا کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. اور معراج کی کیفیت کہ معراج کیسے ہوئی، وہ اکبر الہآبادی نے کہا کہ خدا کی ذات میں یہ بحث کیا ہے، خدا کی ذات میں یہ بحث کیا ہے، خدا کیا ہے، خدا ہے اور کیا ہے. سادہ لفظوں میں مسئلہ حل کر دیا وجود خدا کا، ورنہ بحث میں آپ پڑے رہیں الجھتے چلے جائیں. امام نے بھی معراج کی بات کی. کیسے گئے سرکار، کیسے گئے شب معراج کے اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں جبریل کے پر جلنے لگے، سریر قلم سے بھی اونچے ہو گئے، جہاں دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا قاب قوسین کا مقام آ گیا. تو کیا وہ سرعت رفتار کیا تھی، وہ کیسے آپ پہنچے، معراج کی کیفیت کیا تھی؟ شاہ رضا جواب دیتے. آپ جانتی ہیں ایک کیف ہوتا ہے، سرور ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. کہتے ہیں کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں. کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں. جہاں کیف کے پر جلتے ہوں وہاں کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ یوں گئے تھے. شاعری کے جو صنائع اور بدائع ہیں، جو اس کی فنی باریکیاں ہیں، جو اس کے اندر نزاکتیں ہیں، زبان اور بیان کی جو فصاحت اور بلاغت کے پہلو ہیں، ان سب کو آپ سامنے رکھیں. میں شعرائے کرام سے کہتا ہوں انصاف شرط ہے. دو شعر پیش کرتا ہوں، قافیے پہ غور کیجیے گا، مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. لفظ ایک ہے، پھول ہے، مگر پھول معنوں میں مختلف قافیے میں استعمال ہوا ہے. اور جو تشبیہ دی ہے اردو شاعری میں دعوے سے کہتا ہوں کہ محبوب کے لیے یہ تشبیہ نہیں ہے. تشبیہ یہ تو دی ہے شاعروں نے کہ میرے محبوب کے ہاتھ کا جو ناخن ہے وہ مہ نو ہے، نیا چاند جو ہوتا ہے، ہلال ہوتا ہے، پہلی رات کا چاند اس جیسا ہے. مگر محبوب حجاز ہو اور محبوب رب ہو تو اس کے لیے یہ تشبیہ امام کو بہت ہلکی لگی. اب ذرا دو شعر سنیے. کہتے ہیں سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. آپ نور و بشر کے جھگڑے میں پڑے رہیے. امام کہتے ہیں وہ پھول ہیں، خوشبو ہیں. میں کہتا ہوں کہ نورانیت اور بشریت دونوں میرے مولا کی شانیں ہیں.
آپ نور نہ ہوتے اور آپ کے نور سے یہ کائنات نہ بنتی، اللہ کے نور سے یہ نور نہ نکلتا، تو پھر نورانی مخلوق کس سے ہدایت حاصل کرتی؟ وہ کس کی پیروی کرتی؟ اور اگر آپ بشریت کے لباس میں نہ آتے تو عالم بشریت کہاں جاتا؟ مگر امام رضا کہتے ہیں کہ سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن، پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ اور اگلا شعر سنیے جو تشبیہ کی بات میں نے کی کہ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نئے چرخے کوہن پھول۔ اتنا نہ اترا اے آسمان اپنے ہلال پہ، اپنی پہلی رات کے چاند پہ اتنا مت پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نئے چرخے کوہن پھول۔ کہ میرے آقا کے پاؤں کا ناخن جو ہے وہ اس مہے نو سے کہیں حسین ہے۔ اور پھر جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور مولا علی اور سیدنا غوث العظم کی منقبتیں کہیں، کیا ایک مصرع کہا ہے حضرت غوث العظم کی شان میں، اور نام سے مناسبت کے ساتھ اور بندے اور خدا کا معاملہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بندہ قادر کا بھی عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، اور سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ بندہ قادر کا بھی اور قادر بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، قادر کا بندہ بھی ہے اور خود بھی قادر ہے عبد القادر۔ تو کس کس پہلو پہ میں بات کروں؟ کیا کیا حیثیتیں ہیں امام کی کہ جن کا ذکر کیا جائے، ان کے مترجم اور مفسر ہونے کی بات کی جائے تو رات تمام ہو جائے، بات ختم نہ ہو۔ مگر میرے منتظمین نے میری مشکل آسان کر دی کہ مجھے صرف امام رضا کے اس پہلو پر بات کرنی ہے کہ جو عشق رسول کا پہلو ہے۔ اور حقیقت میں اگر عنوان دیا جائے امام کو تمام ان کے سارے عنوانوں میں سے نکال کر، تو امام رضا کو عاشق رسول ہی کہا جا سکتا۔ آج ہر شخص کو عاشق رسول ہم کہتے ہیں، مجھ ایسے عاجز اور خاطی کو بھی لوگ عاشق رسول کہتے ہیں، ہر شخص عاشق رسول۔ مگر وہ جو شاعر نے کہا کہ اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی، ہر بلحوث نے حسن پرستی شیار کی، اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے اپنے ملفوظات میں فرمایا ہے کہ انوار روحانی کے 10 درجے، فرمایا اس کا پہلا درجہ نور روح ہے، دوسرا درجہ نور عقل ہے، تیسرا درجہ نور معرفت ہے، چوتھا درجہ نور علم ہے، پانچواں درجہ نور یقین ہے، چھٹا درجہ نور توفیق ہے، ساتواں درجہ نور بصر ہے، آٹھواں درجہ نور حیا ہے، نواں درجہ نور محبت ہے، اور 10واں درجہ نور عشق ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ عشق اصل میں عشقہ سے نکلا ہے، یہ ایک بیل ہے جو درختوں پر چڑھ جاتی ہے اور اس طرح ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے کہ خود پنپتی رہتی ہے مگر درخت سوکھ جاتے ہیں۔
اور عشق بھی ایسی ہی کیفیت رکھتا ہے کہ جو شخص اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اس کا عشق تو پنپتا رہتا ہے مگر وہ خود اس آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے. تو یہ عاشق رسول کی شان ہے. عاشق رسول ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. عاشق رسول ہونا بہت مشکل کام ہے. عاشق رسول تو وہ ہستی ہو سکتی ہے جو یہ فرمائے کہ فخر و غرور اور آسمان پہ دماغ ہونے کا حق تو وہ شخص رکھتا ہے کہ جس نے کبھی کوچہ حبیب میں پاسبانی کرنے والے کسی کتے کے پاؤں چومے. شاہ رضا کہتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. اتنے بنے پھرتے ہو احمد رضا, یہ مفتی اور فقیہی اور عالم اور شاعر, مگر بتاؤ کبھی کوچہ حبیب کی پاسبانی کرنے والے کسی کتے کے پاؤں بھی چومے ہیں؟ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. تم اور آہا کہ اتنا دماغ لے کے چلے, اتنا دماغ ہے تمہارا. دماغ تب رکھو جب کوچہ حبیب کی پاسبانی کرنے والے کسی کتے کے پاؤں چوم لو. اور جو یہ کہے کہ آخری وقت میری زبان پر اس خدا کا نام ہو جو خدائے محمد ہے. ذات اور صفات کی بڑی بحثیں ہیں. اللہ کی ذات کیا ہے, اس کی صفات کیا ہیں, متکلمین نے اس پر کتابیں لکھی ہیں, بڑی بحثیں کی ہیں, بڑے فرقے پیدا ہوئے ہیں. مگر شاہ رضا نے مسئلہ حل کر دیا, خدائے محمد, اس خدا پہ ایمان رکھتا ہوں کہ جو محمد مصطفیٰ کا خدا ہے. اور کہا کہ دم نزا جاری ہو میری زباں پر, دم نزا جاری ہو میری زباں پر, محمد محمد خدائے محمد. محمد 2 دفعہ کہا, خدائے محمد 1 دفعہ. توحید کا بھی پہلو سامنے ہے, وہ اعتراض بھی نہیں کر سکتا. اور عشق کی بات بھی آ گئی, کہا دم نزا جاری ہو میری زباں پر, محمد محمد خدائے محمد. اور عاشق رسول وہ ہے جو سورہ والنجم کے مشہور مقام اندہ سدرۃ المنتہا, یہ ایک مشہور آیت کا ٹکڑا ہے سورہ والنجم میں, شب معراج کا سفر جس میں بیان ہوا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے کیا دیکھا. مفسرین نے, کم و بیش سبھی نے, قدیم نے, جدید نے, اس دور کے علماء نے, پہلوں نے, سب نے لکھا کہ آن حضرت نے وہاں جبریل امین کو دیکھا. مگر امام احمد رضا کیا عاشقانہ بات کرتے ہیں, کیا دل میں اتر جانے والی بات کرتے ہیں. عشق بھی ہے, منطق بھی ہے. عشق اور علم کو ہم آغوش کیا جائے تو احمد رضا بنتے. کیا تفسیر کی ہے امام المفسرین نے, کہتے ہیں کہ حضور اقدس کا اس میں کیا کمال ہے کہ جبریل کو دیکھ لے. اس لیے کہ جبریل امین سے آپ نے ایک مرتبہ پوچھا, اور یہ روایت کسی بریلوی عالم کی نہیں ہے کہ بریلوی عالم غریب پر تو آسانی سے فتویٰ لگ جاتا ہے اور تہمت عشق کی لگ جاتی ہے. یہ جو روایت بیان کر رہا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب میں بھی درج کی ہے کہ جبریل امین سے ایک مرتبہ سرکار نے پوچھا کہ جبریل جانتے ہو, اور میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری عمر کیا ہے. تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں صحیح قطعیت کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا,
لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ اللہ تعالی کے حجابات عظمت میں، پردہ ہائے عظمت میں جو چوتھا پردہ عظمت ہے، وہاں ایک ستارہ طلوع ہوا کرتا تھا جو ہر 72 سال 1000 سال کے بعد چمکتا تھا. اور وہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے سال ہمارے 50,000 سالوں سے بھی کہیں زیادہ ہیں، اس کا ایک دن. تو کہا کہ چوتھے پردے عظمت میں ایک ستارہ چمکتا تھا ہر 70,000 سال کے بعد. مجھے اور کچھ یاد نہیں، لیکن میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ جبریل، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی تو ہوں. تو جس کا مقام یہ ہو جبریل کو دیکھ کر اس کو کیا کمال حاصل ہوگا. تو شاہ رضا لکھتے ہیں کہ حضور اقدس کا اس میں کیا کمال ہے کہ جبریل کو دیکھ لیں. جبریل کا کمال ہے کہ حضور اقدس کی زیارت سے مشرف ہوں. یہ دید جبریل کی نہیں، حق تعالی کی دید تھی. شب معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہمارے آقا و مولا نے عند سدرۃ المنتہا. وہ جبریل کی دید نہ تھی، وہ حق تعالیٰ کی دید تھی. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور عاشق رسول تو وہ ہے جو یہ کہے کہ اس کی گلی چھوڑ کے جانے والا پھر کہیں کا نہیں رہتا. ساری زندگی در بدر رہتا ہے، ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، دنیا آخرت دونوں جگہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. غالب کہتا ہے کہ ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی. جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. اور وہ فرمائے کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اور عاشق رسول تو وہ ہے جو یہ فرمائے کہ دوزخ کی آگ کو بجھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کی آگ دل میں جلا لی جائے. یہی آگ لگاؤ گے تو اس آگ کو بجھاؤ گے. کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا لی ہے. اے عشق تیرے زبان دیکھیے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا لی. اور جو عاشق مصطفیٰ تو وہ ہے کہ جس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف سرکار کی ذات. میں نے بفیضان مصطفیٰ ایک شعر کہا تھا نعت کا کہ بہت سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی کوثر. بہت سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی کوثر. جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا ہو نہیں سکتا. تو شاہ رضا کو اسی سے تعلق ہے جس کو سرکار سے تعلق ہے. اور جو ان کا پیارا ہے وہ سرکار کا پیارا ہے. جو ان کی شان میں کمی کرے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، آپ کی غیرت اس کے لیے تازیانہ بن جاتی ہے. لوگ امام احمد رضا کی شدت کی شکایت کرتے ہیں. مولانا بھی فرما رہے تھے مگر انہوں نے کبھی عشق کیا ہو تو انہیں معلوم ہو
کہ محبوب کی جب ناقدری کی جاتی ہے تو عاشق کے جذبات کی شدت کیا ہو. اسی لیے امام رضا فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے اور ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل اور یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اور عاشق رسول وہ ہے کہ جو مرے دل سے، بیگار میں پکڑے جانے کے انداز سے، مارے باندھے بادل ناخواستہ سرکار کی تعظیم کرنے والے کو بھی معاف نہ کرے. کیا بات ہے. امام فرماتے ہیں، اور الفاظ دیکھیے گا، زبان دیکھیے گا، کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. اور عاشق رسول تو وہ ہے کہ جس کو اس عشق رسول کے سلسلے میں جو مشن تھا آپ کا، اور آپ کو مجدد کیوں کہتے ہیں؟ کم سے کم میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نے یہ بتایا کہ ہمارے معاشرے کی، مسلم معاشرے کی رکنیت اگر ملتی ہے تو وہ عقیدہ رسالت سے ملتی ہے، صرف عقیدہ توحید سے نہیں ملتی. توحید کو ماننے والے سکھ بھی ہیں، اور یہودی تو بہت بڑے موحد ہیں، اور عیسائیوں میں بھی اب ایک گروہ ہے کہ جو توحید کا علمبردار ہے، ہندوؤں میں بھی ایک فرقہ ہے جو توحید کو مانتا ہے. مگر آپ نے یہ واضح کیا کہ اسلام کسی کو اس وقت سینے سے نہیں لگاتا جب تک وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر دل سے ایمان نہ لائے. اور اس عشق رسول پہ گرد پڑ رہی تھی، دھول پڑ رہی تھی. کچھ جان کر پھینک رہے تھے، کچھ نہ جانے بوجھے غیر شعوری طور پر پھینک رہے تھے. امام احمد رضا نے بتایا کہ عشق رسول وہ مقام ہے کہ اس مقام پہ ذرا سی بھی گرد اگر پڑے گی تو امام احمد رضا اپنی روح کا مورچھل بنا کر اسے صاف کرے. اور کیا خط لکھتے ہیں آپ اس سلسلے میں؟ لکھتے ہیں، خط میں لکھتے ہیں، یہ آپ کے مکاتیب میں موجود ہے. آپ لکھتے ہیں کہ سرکار سے مجھے یہ خدمت سپرد ہوئی ہے. الفاظ پہ غور کیجئے، امام احمد رضا کبھی غلط بیانی نہ کریں گے. سرکار سے مجھے یہ خدمت سپرد ہوئی ہے، رسول نے مجھے اس مقام پہ فائز کیا ہے، مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے، یہ فرض سونپا ہے. تشریح نہیں کی، نہ جانے خواب میں ہوا ہے، بیداری میں ہوا ہے. یہ مقامات منو تو ہیں، ہم نہیں جانتے. مگر کہا کہ سرکار سے مجھے یہ خدمت سپرد ہوئی ہے کہ عزت سرکار کی حمایت کروں، نہ کہ اپنی مقبولیت کی مجھے پرواہ نہیں. سیاستدان سوچتا ہے کہ میں وہ بات کہوں کہ جو اچھی لگے، بری نہ لگے. مگر مجھے اپنی عزت عزیز نہیں ہے، مجھے تو سرکار کی عزت عزیز ہے. میں تو خوش ہوں کہ جتنی دیر مجھے گالیاں دیتے، افطرا کرتے، برا کہتے ہیں، اتنی دیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدگوئی اور نقص جوئی سے غافل رہتے.
میں چھاپ چکا اور پھر لکھتا ہوں کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ میری اور میرے آبائے کرام کی آبروئیں عزت مصطفیٰ کے لیے سپر رہیں، ڈھال بنی رہیں۔ یہ امام احمد رضا کا مقام تھا۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں سرکار نے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب قول فرمایا ہے۔ فرمایا کہ رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر رحم کرے، جو ان کی سخت گیری تھی حق کے معاملے میں۔ وہی احمد رضا کے اندر شان فاروقی کہیں کہیں جلوہ گر نظر آتی ہے۔ کہا کہ رحم اللہ عمر ترکہ الحق ما لہ من صدیق، عمر پر اللہ رحم کرے، اس کو حق نے ایسے مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ کوئی اس کا دوست نہیں۔ سب کو گلہ ہے، شکایت ہے۔ وہ مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو حاضرین گرامی، عاشق رسول کہلانے والے بہت ہیں، مگر صدیوں میں نے تو اگر کسی کو حقیقی معنوں میں عاشق رسول پایا ہے تو اس کا نام نامی احمد رضا خان بریلوی۔ اور میں جب کوئی شخص کہتا ہے، وہ ہم نے رشدی کے سلسلے میں تحریک چلائی وہاں، اور وہ بھی بفیضان رضا تھی، کہ یہ عشق رسول کا جذبہ انہی کی تحریروں سے اور انہی کے فتاوی سے پیدا ہوا ہے۔ اور جو نوجوانوں نے قربانیاں دیں اسلام آباد میں اور پھر بامبے میں، کہ جانیں نظر کر دی سرکار کی، یہ سب فیضان رضا تھا۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ جو شخص اب جہنم کی زندگی گزار رہا ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، قرآن دوزخی کی زندگی بتاتا ہے کہ دوزخ میں نہ مرے گا نہ جیے گا، وہ نہ مر رہا ہے نہ جی رہا ہے، سائے سے ڈرتا ہے۔ وہ ایک اخبار نے لکھ دیا پیچھے کہ باہر اس کے گھر کے کہیں پھٹ گیا ٹائر کسی ٹیکسی کا اور وہ بے ہوش ہو گیا، اس نے سمجھا کوئی بم پھٹا، اور وہ چھپتا پھرتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ یہ سب فیضان رضا کی باتیں۔ تو ہم عاشق رسول کہاں ہیں؟ ہم تو ایک عاشق رسول کے عاشق ہیں، اور ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ ہم عشق رسول رکھنے والوں سے محبت کریں، ان سے تعلق پیدا کریں۔ وہ ایک فارسی شاعر نے کہا کہ مورے مسکین ہوس داشت کہ در کعبہ رسد، اور دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید۔ ایک چیونٹی، مسکین چیونٹی کہ دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں کسی طرح کعبے میں پہنچ جاؤں، مگر اب کیسے پہنچتی؟ پاؤں کے نیچے روندی جاتی، لاکھوں انسانوں کا ہجوم۔ تو اچانک اسے ترکیب سوجھی، وہ جو کبوتر اڑتے رہتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے، ان میں سے ایک کبوتر کے پنجے پر اس نے ہاتھ مارا، چمٹ گئی اس کے پنجے کو اور خانہ کعبہ میں پہنچا۔ تو ہم بھی کسی کبوتر حرم کے پاؤں کو چمٹ جائیں تو خانہ کعبہ تک رسائی ہو جائے، یہی بڑی بات ہے۔ اس لیے اپنی گفتگو اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ محفل میں سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔